دوستوں آج ہم لیکچرر کی پوسٹ سے لیے گئے 25 سوالات حل کریں گے۔ یہ اردو کا پارٹ 3 ہے۔ اس کے بقیہ جو پارٹس آپ نے اگر دیکھنے ہوں تو ڈسکرپشن میں اردو کے MCQs کی پلے لسٹ موجود ہے، وہاں سے بھی آپ اس کے پارٹس دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، کلیات مجید امجد کس نے مرتب کی؟ تو خواجہ زکریا نے کلیات مجید امجد کو مرتب کیا۔ پہلا شعری مجموعہ مجید امجد کا شب رفتہ کے نام سے ان کی زندگی میں ہی شائع ہوا۔ دوسرا کلیات مجید امجد کو خواجہ زکریا نے مرتب کیا جو ان کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ دوستو مجید امجد کے بارے میں بتاتا چلوں کہ مجید امجد جو ہیں یہ 29 جون 1914 میں ڈسٹرکٹ جھنگ میں پیدا ہوئے اور ان کی جو وفات ہے 11 مئی 1974 میں سائیوال میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ جدید اردو نظم کے مشہور شاعر۔ سوال نمبر 2 ہے، اردو کا لفظ پہلی بار کس کتاب میں استعمال ہوا؟ دوستو تذکرہ بابری ظہیر الدین محمد بابر کی آپ بیتی ایک تاریخی دستاویز ہے جس 16ویں صدی کے وسط ایشیا اور جدید دور کے افغانستان، بھارت اور پاکستان میں شامل علاقوں کے بارے میں بہت ساری معلومات دیتی ہے۔ اس کتاب کو چغتائی ترکی زبان میں لکھا گیا، اسی زبان میں مطلب اردو کا پہلی بار ذکر ہوا۔ سوال نمبر 3 ہے، سوز و ساز صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو دوستو سوز و ساز جو ہے یہ شعری مجموعہ ہے حفیظ جالندھری کا، یہ 1932 میں شائع ہوا تھا۔ حفیظ جالندھری جو ہیں ہندوستان کے شہر جلندھر میں 14 جنوری 1900 کو پیدا ہوئے۔ پاکستان کے قومی ترانہ اور شاہنامہ اسلام کے خالق حفیظ جالندھری 21 دسمبر 1982 کو لاہور میں 82 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ پہلے یہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں دفن تھے، اس کے بعد مینار پاکستان کے سائے تلے آسودہ خاک کیے گئے۔ سوال نمبر 4 ہے، میٹھی چھری ڈرامہ کس نے لکھا؟ تو میٹھی چھری آغا حشر کاشمیری نے لکھا تھا۔ آغا محمد حشر ابن آغا غنی شاہ بنارس میں 1879 میں پیدا ہوئے اور 1935 میں لاہور میں ان کی وفات ہوئی۔ آغا حشر کو ہندوستان کے شیکسپیئر کا خطاب بھی دیا گیا۔ اس کی وجہ شیکسپیئر کے بہت سے ڈراموں کا ترجمہ انہوں نے کیا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے ڈرامہ لکھے جن میں یہودی کی لڑکی اور رستم و سراب کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ سوال نمبر 5 ہے، سندھ میں اردو شاعری کس کی تخلیق ہے؟ تو نبی بخش خان بلوچ جو ہیں جن کا سندھ سے تعلق ہے، انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، یہ سال 1977 میں لکھی گئی ہے۔ دوستو تھوڑا سا یہاں نبی بخش خان بلوچ کا تعارف کروا دیں۔ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ گوشت جعفر خان لغاری ضلع سانگڑ میں 16 دسمبر 1917 کو پیدا ہوئے۔ بیک وقت 5 زبانوں سندھی، اردو، انگریزی، عربی اور فارسی میں علمی و تحقیقی خدمات انجام دی اور تقریباً 150 سے زائد کتاب بھی لکھ چکے ہیں۔ ڈاکٹر نبی بخش بلوچ 6 اپریل 2011 کو حیدرآباد پاکستان میں حرکت قلب بند ہونے کے باعث 93 سال کی عمر میں خالق حقیقت سے جا ملے۔ سوال نمبر 6، بکٹ کہانی کا خالق کون ہے؟ افضل جھنجھانوی جو ہیں وہ بکٹ کہانی کے مصنف ہیں۔ دوستو جو بکٹ کہانی ہے اس میں ایک ہندو عورت کی کہانی بیان کی گئی ہے جس کا شوہر اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو وہ پھر ہر مہینے جو ہے وہ اپنی تڑپ کا جو اظہار کرتی ہے وہ اس کے اندر بتایا گیا ہے۔ بیسیکلی اسی وجہ سے اس کو 12 ماسا بھی کہتے ہیں اور یہ تقریباً مثنوی کی حیت میں موجود ہے۔ سوال نمبر 7، چند ہم اثر کس کی خاکہ نگاری کی تصنیف ہے؟ تو مولوی عبدالحق کی جو ہے تصنیف ہے، یہ بہت ہی مشہور سوال ہے، کئی بار پیپر میں آ چکا ہے، تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ چند ہم اثر بابائے اردو مولوی عبدالحق کے لکھے ہوئے شخصی خاکوں کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر مشہور و غیر معروف 14 شخصیات کے خاکے تحریر شامل ہیں جو ان شخصیات کی وفات کے بعد لکھی گئی ہیں۔ بابائے اردو کا تعارف کروا دوں۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق 20 اپریل 1870 میں پیدا ہوئے اور 16 اگست 1961 میں ان کی وفات ہوئی۔ بر صغیر پاک ہند کے عظیم اردو مفکر، محقق، ماہر لسانیات، معلم، انجمن ترقی اردو اور اردو کالج کراچی کے بانی بھی تھے جو موجودہ وفاقی اردو یونیورسٹی برائے فنون، سائنس اور ٹیکنالوجی ہے۔ دوستو یہ ساتھ کے ساتھ آپ کو اس لیے انفارمیشن بتائی جاتی ہیں تاکہ آپ کو مزید ان کے بارے میں پتہ چل سکے، کیونکہ نیکسٹ جو کویشچن ہے
وہ کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ چند ہم اثر میں کن شخصیات کے خاکوں کا ذکر ہوا یا کتنے شخصیات کے خاکوں کا ذکر ہوا، ان مولوی عبدالحق کی پیدائش یا وفات کے بارے میں بھی ان سے پوچھا جا سکتا ہے آپ سے. تو اس لیے وجہ سے یہ ساتھ میں ایڈیشنل انفارمیشن بتا دی جاتی ہیں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں مکمل آگاہی ہو جائے. تو اس لیے ویڈیو تھوڑی لمبی ہوتی ہے میری، تو آپ سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور آپ اینڈ تک دیکھیں. مردم دیدہ کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ چراغ حسن حسرت. چراغ حسن حسرت اردو کے ممتاز مطالبات نگار، شاعر، ادیب اور صحافی تھے. 1904 میں بمیار، ضلع پونچھ، کشمیر میں پیدا ہوئے. مولانا چراغ حسن حسرت کا شمار اردو کے صف اول کے طنز النگاروں میں ہوتا ہے. 26 جون 1955 میں ان کی لاہور میں وفات ہو گئی. سوال نمبر 9، طفل مکتب ترکیب سے کیا مراد ہے؟ تو یہ ہے نا تجربہ کار. تو دوستو 2018 کی جب الیکشن کمپین شروع تھی تو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے طلال چودھری کے بارے میں جو کمنٹ کیا تھا، ابھی تو طفل مکتب ہو، سنبھالو اپنے جوبن کو، یہ طوطے کچی فصلوں کا بڑا نقصان کرتے ہیں. تو یہاں پر جو طفل مکتب کا ذکر کیا گیا ہے وہ مطلب نا تجربہ کاری کو ظاہر کر رہا ہے. سوال نمبر 10، سر سر کے کیا معنی ہیں؟ تو آندھی یا طوفان. دوستو اکثر یہ لفظ بعد سر سر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور اس کو میں نے دیکھا ہے کہ پشتو کے شاعر اس کو استعمال کرتے ہیں. سوال نمبر 11، سراسیمگی کا مترادف کیا ہے؟ تو آپ کو متضاد اور مترادف کا پتہ ہونا چاہیے یہ کیا چیز ہے. تو اس کا جو مترادف ہے وہ خوف زدگی ہے. سوال نمبر 12 ہے، گلشن ہند کس کا تذکرہ ہے؟ تو یہ مرزا علی لطف کا تذکرہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ گلشن ہند مشہور شعرائے اردو کا ایک تذکرہ جس کو مرزا علی لطف نے 1801 میں تصنیف کیا. سوال نمبر 13، قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے. لفظ قصیدہ عربی لفظ قصد سے بنا ہوا ہے. اس کے لغوی معنی قصد یعنی کہ ارادہ کرنے کے ہیں. تو قصیدے میں شاعر کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کو قصیدہ کہتے ہیں. شعر کے مقابلے میں قصیدہ کو وہی نمایاں اور امتیازی حیثیت حاصل ہے جو انسانی جسم و اعضاء میں مغز کو حاصل ہوتی ہے. فارسی میں قصیدے کو چامہ بھی کہتے ہیں. سوال نمبر 14، پہلی مثنوی کون سی ہے؟ تو دوستو قدم راؤ پدم راؤ جو ہے یہ پہلی مثنوی ہے. قدم راؤ پدم راؤ کو دکنی اردو کی قدیم ترین منظوم ادب سمجھا جاتا ہے. اس مثنوی کو فخر الدین نظامی نے لکھا تھا. اس کی کہانی دو شہزادے بھائیوں کی بہادری پر مشتمل ہے. تو دوستو نیکسٹ کویشچن یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے قدم پدم راؤ جو ہے وہ کس کی مثنوی ہے، یا قدم پدم راؤ جو ہے وہ ادب کے لحاظ سے کیا ہے؟ تو یہ مثنوی ہے اور فخر الدین نظامی نے یہ لکھی ہوئی ہے. کس کے بارے میں لکھی ہے؟ دو شہزادے بھائیوں کے بارے میں لکھی ہے. سوال نمبر 15، ترقی پسند تحریک کی پہلی صدارت کس نے کی؟ جو ترقی پسند تحریک تھی وہ اس کی صدارت منشی پریم چند نے کی. 1935 میں اردو ادب میں ایک نئی تحریک نے جنم لیا اور ترقی پسند تحریک کے نام سے مشہور ہوئی. ابتدا میں اس تحریک کا پرجوش خیر مقدم بھی ہوا تھا. تو منشی پریم چند کے بارے میں نے پچھلے بھی جو اردو کا لیکچر جو دیا ہوا ہے اس میں بھی یہ کویشچن آیا تھا اس کے بارے میں کہ مختصر افسانہ کا موجد کون مانا جاتا ہے؟ تو وہ پریم چند ہیں. تو ان کے جو ہیں ان کا اصل نام دھن پت رائے ہے. ادبی دنیا میں ان کو پریم چند کے نام سے مشہور ہیں. 1880 میں منشی عجائب لال کے ہاں ضلع وارانسی مراٹھوں کے گاؤں میں پیدا ہوئے اور 1936 میں ان کی وفات ہوئی. اگر اردو کے اس پورشن کو آپ نے مزید پڑھنا ہے تو یہ لنک یہاں پر موجود ہے، آپ اس لنک پر کلک کر کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. سوال نمبر 16 ہے، برصغیر میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ کب ملا؟ تو 1837 میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ مل گیا تھا. تو زبانوں کی سرکاری حیثیت میں تبدیلی جو ہے اس کے بارے میں یہ چارٹ بنایا ہوا ہے. اردو کو سرکاری زبان کا درجہ 1837 میں ملا. اردو کے ساتھ ہندی کو سرکاری زبان کی حیثیت 1900 میں ملی. اردو کو پاکستان میں قومی زبان کا درجہ 1948 میں ملا. ہندی کو الگ سرکاری حیثیت کا درجہ اور اردو پر ہندی کو ترجیح 1950 میں دی گئی. سوال نمبر 17 ہے، پر سر پرخاش ہونا سے کیا مراد ہے؟ تو دشمن ہونا اس سے مراد ہے. سوال نمبر 18، روح اقبال کس کی تصنیف ہے؟ تو روح اقبال یوسف حسین خان کی تصنیف ہے. 1902 سے 1979 تک یہ حیات رہے.
ان کی جو مزید بکس ہیں ان میں تاریخ ہند، تاریخ دکن، مباد عمران، عمرانیات اور یادوں کی دنیا۔ یادوں کی دنیا کا سوال پھر آگے آئے گا، ان کا اس پیپر میں ان کے 2 سوالات ہیں ان کی شخصیت پر۔ اردو غزل، حسرت کی شاعری، فرانسیسی ادب۔ سوال نمبر 19، اردو زبان کی پہلی شاعرہ کون ہیں؟ تو مہالکا چندہ بائی جو ہیں وہ پہلی شاعرہ ہیں۔ ان کی پیدائش 7 اپریل 1768 اور وفات اگست 1824 میں ہوئی۔ مہالکا بائی کا تخلص چندہ تھا۔ مہالکا کا شمار حیدرآباد دکن کے اردو زبان کے اولین شعراء میں کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 20، نہ تیرے بندوں کی یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے کی پابندی وہاں مرنے کی پابندی۔ تو کیا آپس میں جو ہے نا وہ روابط شعر میں ہے۔ تو اس سند کو کیا سند کہتے ہیں کہ نہ تیرے بندوں کی یہ دنیا نہ وہ دنیا، آگے تو نئی دنیا کا ذکر ہوا، یہاں جینے کی پابندی وہاں مرنے کی پابندی۔ تو اس جو سند ہے اس کو سند لف و نشر مرتب کہتے ہیں۔ تھوڑی سی سند کی آپ کی یاد دہانی کرا دوں کہ اگر آپ نے پڑھا ہے تو کلام میں پہلے چند چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر ان کی مناسبات و متعلقات کا تذکرہ اگلے شعر میں کیا جاتا ہے۔ چنانچہ پہلے کو لف اور دوسرے کو نشر کہتے ہیں۔ اگر نشر کی ترتیب لف کے مطابق ہو تو اس کو لف و نشر مرتب کہتے ہیں، ورنہ لف و نشر غیر مرتب کہیں گے۔ امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ سوال نمبر 21، طلسم خیال کس کی تصنیف ہے؟ کرشن چندر کی تصنیف ہے۔ تو کرشن چندر کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں۔ یہ اردو کے نامور افسانہ نگار تھے۔ ان کی پیدائش 23 نومبر 1914 کو وزیر آباد ضلع گوجرانوالا پنجاب میں ہوئی اور مارچ 1977 کو کرشن چندر کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو کئی فلموں کی کہانیاں، منظر نامے اور مکالمے لکھے ہیں، جن میں ایسی مشہور فلمیں جو ہیں جن میں دھرتی کے لال، دل کی آواز، دو چور، دو پھول، من چلی اور شرافت، یہ جو ہیں مشہور ہیں جنہوں نے ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا۔ سوال نمبر 22، تحسین و تردید کس کی تصنیف ہے؟ تو تحسین و تردید جو ہے وہ فتح محمد ملک کی تصنیف ہے۔ پروفیسر فتح محمد ملک پاکستان کے ممتاز ترین محقق، نقاد اور ادبی شخصیات میں سے ایک ہیں۔ فتح محمد ملک 1936 میں تحصیل تلہ گنگ، ضلع چکوال، سابقہ ضلع اٹک میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 23، یادوں کی دنیا کس کی تصنیف ہے؟ تو پچھلا سوال نمبر 18 پر میں نے ذکر کیا تھا کہ آگے ان کا کویشچن ایک اور بھی آئے گا، یوسف حسین خان کا۔ تو یہ یادوں کی دنیا کے عنوان سے ان کی آپ بیتی ہے۔ یہ 1902 سے 1979 تک یہ حیات رہے۔ تو ماہر تھے عربی، انگریزی، فرانسیسی کے۔ اس کے علاوہ جو ان کی کتاب ہیں تاریخ ہند، ہندوستان اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو 1939 تک کی تاریخ بیان کرتی ہے۔ تاریخ دکن میں دکن کی تاریخ ہے۔ تو بہرحال اس میں روح اقبال میں اقبال کے فکر و فن کا احاطہ کرتی ہے۔ تو یہ کتابیں ان میں سے مزید آپ ذہن میں رکھیے گا، کچھ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے آنے والے پیپر میں۔ سوال نمبر 24، ترجمے کا فن کس کی کتاب ہے؟ تو مرزا حامد بیگ کی یہ کتاب ہے۔ مرزا حامد بیگ 29 اگست 1949 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور ان کی مزید جو خدمات ہیں ان میں گمشدہ کلمات 1981، تار پر چلنے والا 1983 میں، قصہ کہانی، گناہ کی مزدوری، جانکی بائی کی عرضی، مغرب سے اردو تراجم، اردو افسانے کی روایات، انارکلی شامل ہیں۔ سوال نمبر 25، خوابرو ناول کس نے لکھا؟ تو جوگندر پال نے یہ ناول لکھا تھا۔ اس کے علاوہ نادید 1983 میں جو ناول تھا وہ بھی کافی مشہور ناول ہے۔ تو جو جوگندر نال ہیں یہ بھارت کے ایک مشہور اردو ادیب تھے۔ جوگندر پال 5 ستمبر 1925 کو سیالکوٹ، جب یہ برطانوی ہند میں شامل تھے، وہاں پیدا ہوئے اور یہ تقسیم ہند کے بعد بھارت چلے گئے تھے۔ 22 اپریل 2016 کو حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ کا لائکس اور آپ کا کمنٹ ہی مجھے مجبور کرے گا کہ اس سلسلے کی میں پارٹ 2 ویڈیو بھی بناؤں۔ اگر آپ لائک اور کمنٹ میں اپنی اظہار دیں گے تو میں اس کی ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔